کیا اس قسم کا بیان صوبائی حکومت پہ اس کی پروونشل آٹونومی پہ حملہ نہیں؟ 149 کے تحت نہیں استعمال کر سکتے. کھل کے آئیے, سارے اختیارات چیف منسٹر کو دے دیے. اب وہ ٹھیکہ جس کو چاہیں دیں, الگ سے ریاست نہیں بنا سکتے, وہ بھی پابندی ہو جاتی. بالکل خواہشات کی تو امینڈمنٹ ہے وہ, لیکن معاملات کے سلجھانے کی امینڈمنٹ نہیں ہے. سب سے بڑی کمزوری 18ویں امینڈمنٹ کی یہی ہے کہ اس نے جوش اور جذبے میں بہت سی چیزیں اکھاڑ کے پھینک دیں. کراچی ایک ایسا شہر جہاں پہ مختلف قومیں مختلف جگہوں پہ اور کہیں پہ تو ایک ساتھ رہتی ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا پاکستان بستا ہے. یہاں پہ ہر قوم, ہر نسل اور ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں. ایک ایسا شہر جس کو ہر کوئی اپنا سمجھتا ہے. ایسے شہر کے لیے فیڈرل منسٹر فار لا کا ایسا کمنٹ آنا کہ ہم یہاں کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول لے لیں گے بائی ریفرنگ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 149, تو اس پہ ہم ویوز لینا چاہیں گے بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ کا. میں بھی بہت حیران تھی سن کے ان کے الفاظ. میں نے پھر کھولا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے کچھ چیز رہ گئی ہو. جو اختیار ہے وہ یہ ہے شیل ایکسٹینڈ ٹو دا گیونگ آف ڈائریکشنز, یعنی اس حد تک صرف کہ وہ ان کو حکم دے سکتا ہے کہ کارکردگی کیا ہونی چاہیے. آپ ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہے ہی نہیں گنجائش. چاہے 1 میں دیکھ لیں, 2 میں دیکھ لیں, 3 میں دیکھ لیں, 4 میں دیکھ لیں, 149 سب آتا ہے شیل ایکسٹینڈ ٹو دا گیونگ آف ڈائریکشنز. آپ صوبے کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے فلانا معاملہ ہے, اس کو کروائیے. کوڑا پڑا ہوا ہے, کرکٹ کرا ہے, سینیٹیشن ہے, ویسٹ مینجمنٹ, اس کو کریں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں. آپ آ کے ٹیک اوور تھوڑی کر سکتے ہیں. اس کے تحت ٹیک اوور مجھے نظر نہیں آتی. اب اگر فیڈرل لا منسٹر کی کوئی انٹرپریٹیشن ہے تو پہلے سنائے تو ملک کو, ہم لوگ پھر دیکھیں گے کہ ان کو کس طرح سے انہوں نے اس کی تشریح کی ہے, کیونکہ ہمیں تو نہیں نظر آ رہی. اس میں صرف اور صرف اتنا اختیار ہے کہ آپ ڈائریکشن دے سکتے ہیں. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ڈائریکشن دے رہے ہیں تو فنڈز بھی دے دیں. ڈائریکشن کا مطلب بجٹڈ ڈائریکشنز ہوں گی, وہ ہو سکتا ہے ایک حد تک. یا پھر آپ نے سمجھوتا کر کے پروونس کے ساتھ کہ ہم آپ کو ڈائریکشن دے رہے ہیں, یہ پیسہ یہاں سے آئے گا, یہ پیسہ, وہ آپ ان کے ساتھ ورک آؤٹ کر لیں. دیٹس اٹ. آپ خود آ کے نہیں کر سکتے. ہاں, پریسیڈینشل رول ٹائپ چیز اگر آپ ایمرجنسی پاس کے پاس جائیں تو وہاں کچھ چیز نظر آ سکتی ہے, لیکن ایمرجنسی کے پاس کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے صرف 149 کا ذکر کیا. اس میں مجھے کوئی ایسی گنجائش فی الحال کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے, نہ نظر آتی ہے. میری تو گزارش ہوگی کہ وہ اپنی تشریح کریں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ کیسے انہوں نے ممکن سمجھا. جس آفس نے یہ بیان دیا ہے اسی آفس پہ آپ بھی رہ چکی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایسا بیان ایک ایسے شہر کے بارے میں جس کو صوبہ بنانے کے ہر دوسرے دن بیان آتے رہتے ہیں, جس کو اس کے مین صوبے سے اس کے ایڈمنسٹریٹو یونیورسٹی الگ کرنے کے ہر دوسرے دن بیان آتے رہتے ہیں, اس کو آپ کیسے سمجھتی ہیں؟ ناٹ گڈ. ابھی حالات ہمارے سمجھیے سیٹل نہیں ہو رہا ہے ٹھیک سے. بہت سے معاملات ابھی ہیں جو الجھے ہوئے ہیں. ٹینشنز ہیں آپ کی لوکل باڈیز پروونشل گورنمنٹ کے درمیان. پروونشل گورنمنٹ نے بھی بڑی عجیب حرکتیں کی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا پاور, یہ جو لینڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی, سارے اختیارات چیف منسٹر کو دے دیے. اب وہ ٹھیکہ جس کو چاہیں دیں. اس قسم کی گورننس اچھی نہیں ہوتی. نہ یہ اچھی ہے اور نہ اچانک اس قسم کا بیان دینا جس میں سب سے پوچھا نہیں, کچھ کیا کہتے ہیں کنسلٹیشن نہیں کی, کچھ نہیں کیا. پالیٹکس بہت سینسٹیو میدان ہے. اس میں اگر آپ کوئی بات میدان میں پھینکتے ہیں تو اس کے بہت ساری لہریں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ لہر کیا پیدا کر رہے ہیں آپ. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اس کو پھر آپ کنٹرول نہ کر سکیں. تو ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ اور ٹھہراؤ کے ساتھ یہ چیز کی جاتی ہے اور کنسلٹیشن کے ساتھ, تاکہ کسی کو شوق نہ ہو. شوق سسٹم میں لانا میرے خیال میں سیاست میں منفی انداز ہے, اس سے کچھ مثبت نتائج ثابت نہیں ہوتے. کسی کا بیان دینا اور پریشر آ جانے کے بعد اس بیان کو واپس لے لینا, یہ چیز ہرگز ظاہر نہیں کرتا تو کہ اس سے اس کی سوچ تبدیل ہو گئی ہے. جو بیان دیتا ہے وہ سوچ بھی رکھتا ہے, چاہے وہ کتنی بار بھی پریشر میں آ کے بیان واپس لے لے.
تو اس بیان کے اوپر اب جو فیوچر آؤٹ کمنگس آنی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ اس کے بعد کہ کل پرسوں ایک بہت بڑی ریلی نکلی جس میں ہزاروں لوگوں نے اس بیان کو ایسے سمجھا کہ جیسے کراچی میں ایک ہوا پھیلائی جا رہی ہے اس کو الگ صوبہ بنانے کی. میرے خیال سے وہ الگ صوبے کی بات، آپ اس کو فیڈرل سٹیٹس دیں، وہ اپنی جگہ. کراچی سب کا ہے، سب کے دل یہاں لگے ہوئے ہیں. بزنس کیپٹل ہے ہمارا، بزنس انجن بنا ہوا ہے، انجن آف گروتھ بنا ہوا ہے. اس کے حالات اس کو بہتر کرنا لازمی ہے، ورنہ ہماری پوری معیشت ملک کی اس وقت ڈوبنے لگے گی اگر ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے. بہت بڑی ذمہ داری ہے، پروونشل گورنمنٹ کو بھی سمجھنا پڑے گا، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، کہ ہمیں کوآپریشن اور سینسبلٹی یعنی سمجھدار انداز سے آگے بڑھنا ہے. وہ نہیں نظر آ رہی. وہ کہیں بھی آپ کو کوشش کرنا ایک دوسرے کا بھروسہ بڑھانا ہے. الٹ یہ ہو رہا ہے کہ بھروسہ ختم ہو رہا ہے، وہ بالکل دوسری طرف جا رہا ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ معاملات ہیں، بہت سے پرابلمز ہیں، اس کو ہم نظر انداز دونوں طرف سے بھی نہیں کر سکتے. اور وقت آئے گا کہ سمجھیے کہ میچورٹی کے ساتھ، کیونکہ ہم سب کا بھلا چاہتے ہیں، پورے سندھ کا چاہتے ہیں، پورے پاکستان کا چاہتے ہیں. سب جب ہم بھلا چاہتے ہیں، کیونکہ پورے پاکستان کا بھلا بھی ہمارا بھلا ہے، ہماری بھلا بھی پورے پاکستان کی بھلا ہے. جب ہم وہ ایک دوسرے کو بھائی اور لازم مظلوم کے انداز میں دیکھیں گے تو سمجھیے کہ کہیں نہ کہیں یو ٹرن نہیں، کمپرومائز آئے گی، سمجھوتا آئے گا، میٹنگ آف مائنڈز آئے گی، کچھ لین دین ہونی پڑے گی، کچھ نہ کہیں نہ ان کو بھی دینا ہوگا، ہمیں بھی دینا ہوگا. کہیں وہ چھوڑیں گے، کچھ چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی. کرا کے ایک قسم کی ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی. یہ لانا بہت ضروری ہے. اور میرے خیال سے جو صرف یو ٹرن کرنے سے، جیسے آپ نے کہا، وہ بات حل نہیں بنتی. لہٰذا وہ خلا میں موجود ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ملے گا. لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، باقی لوگوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. تو میرے خیال سے اس قسم کی چیز نہیں کرنی چاہیے. کلیریفیکیشن کرنی تھی کہ ٹھیک ہے، ہم نے اور سوچا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اس کو ہم نہیں 149 کے تحت نہیں استعمال کر سکتے. کھل کے آئیے، صحیح بات کیجیے، لوگ آپ کی عزت کریں گے، بھروسہ بڑھے گا. جیسے بھروسہ بڑھے گا اس سے پھر انڈرسٹینڈنگ آئے گی. کانسٹیٹیوشن دو چیزوں کو گارنٹی کرتا ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے پاورز اور پروونشل آٹونومی. کیا اس قسم کا بیان جو حقیقتاً تو ڈائریکشنز دینا ہے، لیکن اس کو کہا گیا کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول لیا جائے گا، ایک صوبائی حکومت پہ اس کی پروونشل آٹونومی پہ حملہ نہیں تصور کیا جائے گا؟ اگر آپ ایمرجنسی میں جائیں گے تو نہیں، وہاں پہ حملہ نہیں سمجھا جاتا. وہ ڈپینڈ کرے گا کہ ایمرجنسی ہے کیا، گریو معاملہ ہے کیا، اس کی تشریح کر کے باقاعدگی سے پھر سامنے بات آ سکتی ہے. مگر یہ سوچنا کہ بالکل پریسیڈنشل رول بھی نہیں آ سکتا، آئی تھنک وہ بھی غلط انداز ہے. کوئی بھی ملک، اس کے اندر حد کے فاصلے اور اس متعین ہوتے ہیں. کوئی ایسا آٹونومی نہیں ہے جس کا حد نہیں ہے. یہ اگر آپ میکسیمم پروونشل آٹونومی بھی کہیں گے تو پروونشل آٹونومی ہے، پروونس کی حیثیت سے آگے نہیں جا سکتے. آپ فیڈریشن اپنے آپ کو الگ سے ریاست نہیں بنا سکتے، وہ بھی پابندی ہو جاتی. تو جب پابندیاں ہیں تو آپ کو اس پابندی کے اندر رہ کے آپ کو سارے معاملے طے کرنے لازمی ہیں. ہم نے اپنی، معاف کیجیے گا، 18ویں امینڈمنٹ میں سمجھتی ہوں کہ بالکل خواہشات کی تو امینڈمنٹ ہے وہ، لیکن معاملات کے سلجھانے کی امینڈمنٹ نہیں ہے. الجھا سکتی ہے، سلجھا نہیں سکتی. بہت سے ایسے میکنزمز جہاں پہ ہونے، اب 149 ہے، ایکسٹینڈ ٹو دا گیونگ آف ڈائریکشن. چلا، ڈائریکشن دینے کی اختیار ہے. اگر صوبہ ڈائریکشن نہیں مانتا تو کیا جواب ہے 149 میں؟ کچھ بھی نہیں، خاموشی. تو جب آپ ریمیڈی، حل کسی وائلیشن کی نہیں دیں گے تو وہ وائلیشن چلے گی. وہ کہے گا کہ میں صحیح ہوں، دوسرا کہے گا میں صحیح ہوں، تو میں، بات نہیں حل میں آئی. اور یہ چیز افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سب سے بڑی کمزوری 18ویں امینڈمنٹ کی یہی ہے کہ اس نے جوش اور جذبے میں بہت سی چیزیں اکھاڑ کے پھینک دیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے
انہوں نے کیا کہ ٹہنیاں بھی پھینک دی, بہت سی ایسے اس کے اندر جڑیں ہیں وہ بھی کٹ گئے. اس وقت جو ہے نا معاملہ لڑکھڑاتا ہے. تو 18ویں امینڈمنٹ کے بعد آپ دیکھیے گا اس کے اثرات ایسے ہوں گے کہ آخر میں ان کو پھر سے سمجھداری سے کام لینا پڑے گا. تھینک یو سو مچ, اور کسی اور پروگرام کے ساتھ ملیں گے, تب تک کے لیے والسلام.